وقال الله أكبر وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سب حمداں سناواں اللہ جل جلالہ و عم نوازہ کے واسطے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے میں نے بڑی مشہور و معروف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے سچ بیان کرنے کی، آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ جل جلالہ و عم نوازہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ماشاءاللہ. جس کا آسان جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ماشاءاللہ. اسلام کے 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5. پہلا کیا؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. رب کائنات اللہ جل جلالہ و عم نوازہ نے جب اپنے پیارے محبوب حبیب کبریا آمنہ کے لال رب دے پیارے یار امت کے غمگسار کائنات کے والی مختار کو جب اپنے پاس معراج پہ بلایا، جو تحفہ دیا اپنے پیارے حبیب کو وہ نماز کا تحفہ دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید جب 50 نمازیں ملی اور 6 مہینے کے روزے ملے تو واپس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اللہ کے نبی کی. فرمایا اے پیارے پیغمبر یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اتنے روزے نہیں رکھ سکے گی، واپس جائیں، کم کروائیں. اللہ کے نبی جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے. نمازیں پر کتنی رہ گئی؟ 5 اور 1 مہینے کے روزے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے حبیب ایک دفعہ اور جا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے سامنے جا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میں نے اپنا قانون کبھی تبدیل نہیں کیا، تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں تو میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کی. تمہاری امت روزے 1 مہینے کے رکھے گی اور میں ثواب دوں گا 6 مہینے کے روزے. اور قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ يُحَاسِبُ بِعَبْدِ الصَّلَاةِ. جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے جسی کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. آپ نے 1 مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ 2 مرتبہ نہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے 700 مرتبہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز نماز ہے، وہ چیز نماز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سب سیاں رل پان ٹریاں تے کوئی مرسی پر کے تے جنہوں نے پڑھ کے سر تے رکھیا او پیر رکھن ڈر ڈر کے. اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے، مومن کی زندگی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کبھی آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے تو کس طرح آپ گزرتے ہیں؟ مومن کی زندگی کس طرح فرماتے ہیں کبھی ایک آپ کا
جو گزر ہوا ہو خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پیارے امیر المومنین ہم اپنے آپ کے کپڑوں کو سمیٹ کر اس جھاڑیوں سے گزرتے ہیں. تو فرمایا جو مومن کی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ فرماتا ہے کہ رزق کی جو تنگی ہے اس کی دور ہو جائے گی. جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں اس کی جو رزق کی تنگی ہے وہ نماز کی برکت سے دور ہو جائے گی. پھر دوسرا فائدہ فرمایا کہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہ جائے گا. پھر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی پریشان ہوگا, نہ باپ بیٹے کی طرف دیکھے گا نہ ماں بیٹی کی طرف دیکھے گی, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا. تو فرمایا جو نمازی ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. چوتھا فائدہ کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کہ ایسے آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی ایسے پل صراط سے گزر جائے گا. پھر فرمایا کہ جو نمازی ہوگا نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. تو جب اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا آپ فرماتے ہیں صلاۃ مراج المومنین, فرمایا نماز مومن کی مراج ہے, نماز صلاۃ میمات الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس طرح ایک عمارت بغیر کسی ستونوں کے بغیر کسی آسرے سے کھڑی نہیں ہو سکتی, اسی طرح فرمایا اسی طرح ایک ایمان مسلمان ہمارا اسلام ہمارا ایمان بغیر نماز کے مکمل نہیں ہے. پھر فرمایا صلاۃ مفتاح الجنہ, جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث سے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. یہ زندگی کا پتہ نہیں کب اخیر ہو جائے, کب موت آ جائے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صبح اٹھیں اپنا کاروبار سب سے پہلے اپنا نماز کا بندوبست کریں, پتہ نہیں کب موت آ جائے. ہم سب کو صبح سے لے کے شام تک اپنے کاروبار کی بڑی فکر ہے, لیکن یہ فکر نہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ 60, 70, 75 سال کی جو عمر ہے یہ ایسے ہی گزر جانی ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت والا دن ہو اور ہم شرمندہ کھڑے ہوں. نماز کسی کو معاف نہیں ہے, نماز معاف کسی کو نہیں ہے. اگر نماز معاف, دیکھا صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں, سارے کے سارا صحابہ کرام نمازی تھے, کوئی ایسا نہیں بندہ جو نمازی نہ ہو. نماز فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جب معراج ہوئی نا, جنت میں گئے, اس کے بعد دوزخ میں بھی آپ گئے, اور کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے ایک آدمی کے سر پر پتھر مار رہا ہے. ایک فرشتہ کھڑا ہے ایک آدمی کے سر پر پتھر مار رہا ہے. جب پتھر مارتا ہے تو سر اس کا پھٹ جاتا ہے, پھس جاتا ہے سر اس کا, تھوڑی دیر بعد سر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دوبارہ پھر فرشتہ پتھر مار رہا ہے. تو اللہ کے نبی سیدنا جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں جس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی آج اپنے رب کے عذاب کا مستحق ٹھہرے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک اللہ کا فقیر مجذوب کسی بازار میں جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا بابا جی آپ بازار میں آئے ہیں, خیر ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بازار والوں کی اپنے رب سے صلح کروا دوں. آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے رب سے صلح کر لیں. آج میرا جو رب ہے وہ مان رہا ہے, پر یہ بازار والے نہیں مان رہے, یہ دنیا والے نہیں مان رہے میری بات.
چند دنوں کے بعد وہ اللہ کے ولی قبرستان میں آ گئے. وہی بندہ پھر جو ملا تھا بازار میں, بابا جی آج قبرستان میں آئے بیٹھے ہیں, خیر ہے, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آج میں پھر اس دن بازار گیا تھا, میں نے ان دنیا والوں سے کہا تھا کہ تم مان جاؤ, تو رب سے صلح کر لو, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے, میرا رب مان رہا تھا. آج میں قبروں والوں کے پاس آیا ہوں, ہم بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آج قبروں والے مان رہے ہیں اور وہ رب نہیں مان رہا. اللہ اکبر کبیرہ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا فانی ہے, موت پر حق ہے, موت نے آ کر ہی رہنا ہے, موت کا جان پینا ہی پینا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم جب دنیا میں جائیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ, سونے کالی کملی والے, والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی پیاری تے سونی زلفاں والے, والفجر کی پیاری تے سونی پہچانی والے, آمنہ کے لال, رب کے یہ پیارے یار, امت کے غم خسار, کائنات کے والی مختار. ایک تو فرماؤ قیامت کا دن ہوگا, بہت سارے لوگ ہوں گے, بڑی امتیں ہوں گی, آپ اس طرح پہچانیں گے کہ میرا امتی کون ہے, میرا یہ امتی ہے, میرا یہ امتی ہے, کس طرح پہچان کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں بندہ نماز پڑھتا ہوگا, اس کے جن ہاتھوں سے پانی سے وضو کرتا ہوگا, اپنے بازو دھوتا ہوگا, اپنے چہرے کو دھوتا ہوگا, جب دنیا میں جب وہ نماز پڑھتا ہوگا تو قیامت والے دن اس کے اعضاء اس طرح روشنی میں لاٹیں ماریں گے, اس طرح چمکیں گے, تو میں پہچان لوں گا کہ وہ میرا امتی ہے, وہ میرا امتی ہے, وہ میرا امتی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں. آج ہم کبوتر کی طرح, جیسے کہتے ہیں نا بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, آج ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. سیدھی سیدھی بات ہے, کوئی پیر نہیں یہ کہتا کہ نماز نہ پڑھو. نماز فرض ہے, اگر فرض کا مطلب یہ ہے نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کھڑی ہے. کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو نماز اگر رہ گئی ہے تو ان کی قضا دے نمازیں دی. اسی طرح روزہ ہے, اگر روزہ رہ گیا اس کی بھی قضا ہے. تو دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ عالیہ کے اندر, اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے ہم پیر خانے پہ آتے ہیں, جو بات تبلیغ ہو اس پر ہم عمل کریں. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہماری اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.